ہمارا موضوع تھا برداشت کرنا مسلمان بھائی سیکھیں تو یہ دنیا سے لڑائیاں، جھگڑے، فساد، قتل و غارت، خون ریزی، یہ جو بازار گرم ہے، بدتمیزی کے لڑنے جھگڑنے فسادات، یہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے اگر مسلمان برداشت کرنا سیکھ جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کی چند مثالیں دے رہا تھا، تو یہ دوسرا پارٹ ہے۔ حبار بن اسود ایک نام آتا ہے جس نے سیدہ زینب کو سواری سے اونٹ سے نیچے گرایا تھا، اور یہی وجہ اماں جی زینب رضی اللہ عنہ کی وفات کی بنی تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر آیا ایک صحابی اٹھ کے قتل کرنے کی غرض سے کھڑا ہوا تو آپ نے فرمایا اجلس، صحابی بیٹھ جاؤ۔ تو حبار نے غنیمت جان کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تو آپ نے فرمایا قد عفوت عنک، اے حبار تو نے مجھے زخم تو بڑا دیا ہے، جا میں نے اللہ کی رضا کے لیے تجھے معاف کر دیا۔ الاصابہ فی تمییز صحابہ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ لاؤ دنیا میں کوئی ایسا انسان جو اپنے بیٹیوں کو تکلیف دینے والوں کو یوں اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے، کوئی ایک مثال دنیا سے پیش کر دو۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو دنیا کے لیے شفیق اور رحیم بن کے آئے ہیں۔ آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ کے قاتل وحشی بن حرب، اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کو قتل کر دو جہاں ملے، بھاگ گئے طائف کے اندر۔ پھر پتہ چلا کہ اللہ کے نبی برداشت کرتے ہیں، انتقام نہیں لیتے، آپ کے سامنے آیا، آپ نے فرمایا انت وحشی، تو وحشی ہے، لانت قتلت حمزہ، تو نے میرے چچا حمزہ کو قتل کیا تھا، حل تستطیع ان تغیب وجہک عنی، اگر تو یہ کر سکتا ہے تو اپنا چہرہ مجھ سے دور کر لے۔ بخاری کتاب المغازی کے اندر ہے کہ پھر یہ اللہ کے نبی کے سامنے نہیں آئے، اللہ کے نبی نے ان کو بھی معاف فرما دیا۔ تو اس لیے قرآن کہتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشی کے اندر تنگی کے اندر خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور غصوں کو پی جاتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین، خرچ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں، غصہ پی جانے والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں، اور فرمایا کہ معاف کر دینے والوں سے اللہ کریم محبت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا عباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں جب زمین پر چلتے ہیں کوئی جاہل ان سے الجھتا ہے تو وہ کہہ جاتے ہیں قالوا سلام، سلام ہو تم پر۔ بحرین ایک علاقہ ہے عرب کا، وہاں کا ایک قبیلہ ہے عبد قیس قبیلہ، نبی پاک نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا اشج عبد قیس قبیلہ کے لوگوں، تمہارے اندر دو خوبیاں ہیں جو رب کو بڑی پسند ہیں، ان فیک لخصلتین الحلم والانات، دو خوبیاں اللہ کی تمہاری دو خوبیاں اللہ کو بڑی پسند ہیں، ایک یہ کہ تم برداشت کرتے ہو، حلم، یہ حلم بہت بڑی خوبی ہے۔ یہ حلم والی خوبی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل کی خوشخبری دی، فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم پیغمبر کو ایک بردبار برداشت کرنے والے بچے کی خوشخبری دی۔ تو برداشت کرنا یہ نبیوں کی خوبی ہے، برداشت کرنا یہ نبیوں کی خوبی بھی ہے اور اللہ کی بھی یہ صفت ہے۔ حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں، بخاری مسلم کے اندر حدیث ہے، راوی حضرت ابو موسیٰ ہے، فرمایا کہ ما احد ابصر علی اذا سمعہ من اللہ عز وجل یدعون له ولدا وهو يعافيهم ويرزقهم، تکلیف دہ باتوں پر اللہ سے زیادہ کوئی صابر نہیں ہے، جتنی تکلیف دہ باتوں پر اللہ صبر کرتا ہے اتنا زیادہ کوئی صبر نہیں کرتا۔ لوگ اللہ کے لیے اولاد بناتے ہیں حالانکہ وہ اولاد سے پاک ہے، اللہ برداشت کرتا ہے، پھر ان کو رزق بھی دیتا ہے۔ صبور اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے، اللہ بہت بڑا، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اللہ بہت بڑا صبر کرنے والا ہے۔ آخری حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں، فرمایا کہ میری امت کا بہادر کون ہے؟ صحابہ بتاؤ۔ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، رواہ البخاری۔ نبی کریم نے پوچھا لوگو میری امت میں سے تم کس سے بہادر شمار کرتے ہو؟ کہ جس میں طاقت ہو وہ زیادہ جو ہے طاقت کے جوہر دکھاتا ہو، گرا دیتا ہو، بچھاڑ دیتا ہو، بڑا بہادر ہو، جو لڑنے میں تیز ہو،
آپ اسے بہادر کہتے ہو، نہیں وہ بہادر نہیں، میں کہتا ہوں بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، برداشت کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، برداشت کرنا یہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، محمد عربی کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں برداشت کرنے کی یہ خوبی جو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک سے جھگڑے، فساد، یہ سب اللہ ختم فرمائے۔